क्या तुम मेरे लिए दुआ करोगे सादी کہ میرے لیے کوئی راستہ نکل آئے اس گلٹ سے، اس دلدل، ان جرائم سے نکلنے کا راستہ؟ میں اکثر سوچتا ہوں سر، جب نجومی کہہ دے کہ اس سال پیدا ہونے والے لڑکے کو مار دینا بہتر ہے، تو نیل میں تیرتے ہوئے صندوق کو ڈبونے کے بجائے اسے دل اور پہلو میں جگہ دینے کا غلط فیصلہ انسان سے کون کرواتا ہے؟ مگر کچھ دن سے لگنے لگا ہے واقعی محبت پر اختیار نہیں ہوتا۔ خون کی سب سے بڑی خوبی اور خامی یہی ہے کہ اگر اسے باہر کی ہوا لگ جائے تو وہ جم جاتا ہے۔ عرب کے اہل زبان اس جمنے کو عقد کہتے ہیں، مگر یہ نہیں بتاتے کہ جمے خون کو کوئی پگھلائے کیسے۔ اللہ ہمیں نعمتوں سے اس لیے نہیں نوازتا کہ ہم بہت نیک ہوتے ہیں، بلکہ اس لیے نوازتا ہے کہ ان کے بعد بھی ہم نیک رہتے ہیں یا نہیں۔ ذکر نعمتوں کی حفاظت کرتا ہے اور شکر نعمتوں کو بڑھاتا ہے۔ کہتے ہیں ہر انسان کے اندر دو بھیڑیے ہوتے ہیں، ایک اچھائی کا، دوسرا برائی کا۔ غالب وہی رہتا ہے جس کو ہم کھلاتے پلاتے ہیں۔ میں تمہیں بتاؤں حنین، میرے اندر کا منفی بھیڑیا غالب آ گیا ہے، اور میں نے وہ کر دیا جسے دنیا جرم کہے، دھوکہ کہے یا ڈرز کہے، مگر خدا اسے ایک ہی لفظ سے پکارتا ہے: گناہ۔ اگر آپ حرام چھوڑ دیں، جس چیز سے منع کیا جا رہا ہے اس کو اللہ کے لیے ترک کر دیں، تو اللہ وہی چیز کچھ ہی عرصے میں آپ کو حلال بنا کر دے دے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ امام ابن قیم نے 700 برس پہلے کہا تھا۔ آپ جانتے ہیں اللہ کسی کا کچھ نہیں رکھتا، وہ بہت غیرت والا ہے۔ آپ جو بھی اس کی راہ میں صدقہ کریں یا قربانی، تو وہ اس کو کئی گنا برکت دے کر آپ کو لوٹا دیتا ہے۔ اس لیے حرام کو چھوڑ دیں اس یقین کے ساتھ کہ اللہ اس کو حلال بنا کر آپ کو لوٹا دے گا۔ محبت اور جنگ میں سب جائز ہو یا نہ ہو، محبت کرنے والوں کے ساتھ جنگ کرنا سراسر ناجائز ہوتا ہے۔ اللہ کی جنت بہت بڑی ہے، مگر ہم یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہیں کہ ہمارے فرقے کے علاوہ کوئی دوسرا فرقہ بھی جنتی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ تہجد نہیں پڑھتے کسی دعا کے لیے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو پانے کے لیے خود بھی سیریس نہیں ہیں۔ شدید پریشانی کے حالات میں دعائیں بھی شدید مانگنی ہوتی ہے۔ بعض دفعہ کسی انسان کو اللہ تعالیٰ کوئی اونچا درجہ دے دیتا ہے، مگر اس کے اعمال اتنے نہیں ہوتے کہ وہ اس درجے تک پہنچ جائے، یعنی وہ اچھا آدمی تو ہوتا ہے مگر بہت زیادہ نیکیاں نہیں کر پا رہا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ناانصافی تو نہیں کر سکتا نا۔ اس شخص کو اس درجے تک پہنچانے کے لیے اللہ اس پہ پریشانیاں ڈالتا ہے تاکہ اس کے گناہ جھڑیں۔ ظاہر ہے کہ گناہ کم ہوں گے تو وہ اوپر اٹھتا جائے گا، جس دن تمام تک پہنچ جائے گا اس کی آزمائش کھول دی جائے گی۔ اگر انسان واقعی نادم ہو اور خود کو بدلنا چاہتا ہو اور اس کے لیے کوشش بھی کرے، تو کوشش کی ناکامی یا کامیابی نہیں دیکھی جاتی، صرف کوشش دیکھی جائے گی۔